نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 212 سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 113 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا اور نہ مائل ہو إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو چھوئے گی تمہیں، یعنی اگر مائل ہو گئے تو چھوئے گی تمہیں النَّارُ آگ وَمَا لَكُمْ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی دوست ثم پھر لا تنصرون تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، یعنی ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا، یعنی اگر ہو گئے تو اس صورت میں تم آگ میں جاؤ گے، تمہیں آگ پہنچے گی اور اللہ کے علاوہ تمہارے دوست بھی نہیں ہوں گے اور پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو لا ترکنو مطلب مائل ہونا، کسی کی طرف رغبت کرنا، اس کی طرف دل کا میلان اس کی طرف ہونا، اور پھر اس میں تعلقات، ربط، دلی محبت، اس کے لیے جذبات، احساس، ہمدردی، ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ظالموں کی طرف مائل ہونا، تعلقات رکھنا اور ان سے ہمدردی رکھنا، اس سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر منع فرمایا۔ اب یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا جنہوں نے ظلم کیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لا ترکنوا إِلَى الظَّالِمِينَ ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا۔ الظالمین اور إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میں فرق کیا ہے؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، بظاہر تو مفہوم ایک لگ رہا ہے یا ظالموں کی طرف، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان کی طرف مائل نہیں ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں کی طرف ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، مطلب جو ظلم کرتے ہیں کبھی کبھار، اور الظالمین جن کی عادت ثانیہ ہی ظلم ہے، جو اپنے ظلم کی وجہ سے معروف ہے، یعنی الظالمین میں زیادہ ظلم ہے، جو پکے ہیں ظلم کے اندر، زیادہ ظلم کرتے ہیں، جن کی روش ہی ظلم ہے۔ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان کی بنسبت کم ظالم ہے، وہ کبھی کبھار ظلم کرتے ہیں۔ تو اب جب ایسے لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا جو پکے ظالم ہیں، ان کا تو بالاولیٰ منع ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف آپ نے مائل نہیں ہونا، دلی میلان جو ہے وہ نہیں رکھنا، کیونکہ ظلم کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ تو ظالم جو ہے، ظالم تو اس کے ساتھ ربط اور تعلق اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم، اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی یہ حرام ہے، فلا تظالموا بس آپس میں باہم ایک دوسرے کو پر ظلم نہیں کرنا۔ اب جو ظلم کرنے والے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ جو جنت کی خوشبو بڑے دور دور سے آ رہی ہے، وہ دو گروہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ایک ان میں وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑا ہوگا اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہوں گے۔ ظلم کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ ظلم کہتے ہیں کس کو ہے؟ ظلم کا مفہوم یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل سے ہٹا دینا ظلم ہے، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے الگ کر دینا، ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس طرح کفر، شرک، ان لوگوں کی طرف بھی مائل نہیں ہونا، ان لوگوں کی طرف بھی میلان نہیں ہونا، دلی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر بعد کے جو دیگر مظالم ہیں اس کے علاوہ ناحق قتل کرنے والے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، جائیدادیں غصب کرنے والے،
لوگوں کا خون بہانے والے، اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر تلوار کے زور کے اوپر سلطہ اور غلبہ حاصل کر کے ان کو اپنا محکوم و مغلوب بنانے والے، اس طرح کے اور جس سطح کے مظالم ہیں۔ اسی لیے جو حکمران ظالم ہے اس کے ظلم کے اوپر اطاعت کرنا منع ہے، اس کی اطاعت نہیں کر سکتے آپ۔ ویسے تو حکمران کی اطاعت ضروری ہے، لیکن جب وہ ظلم کرے تو اس کی تائید کرنا، اس کی نصرت حمایت کرنا، یا اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دینا، یا خاموشی کی تائید بھی کر لینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظالم آدمی کے سامنے حق گوئی کو بڑا جہاد قرار دیا، جہاد اکبر اس کو قرار دیا۔ جو کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرتا ہے وہ جہاد اکبر ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا جنہوں نے ظلم کیا۔ اگر تم مائل ہوئے، تمہاری دوستیاں، تمہارے تعلق، تمہاری تائیدات ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ حکمران طبقہ کے ہوں یا دیگر طبقہ کے ہوں، جو مظالم ڈھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، تمہیں آگ چھوئے گی۔ اب جو ان کی طرف مائل ہے اسے آگ چھوئے گی، جو ظلم کرنے والا خود ظالم ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اس صورت میں تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہ ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کوئی کرنے والا، کوئی ایسا کوئی ویسا تمہیں اللہ کے گرفت سے، عذاب سے بچا لے گا جہنم سے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد، نصرت اور حمایت تب تک آتی ہے جب تک ظلم سے بری ہوتی ہے زمین، ظلم سے دور ہوتی ہے۔ جب ظلم عام ہو جائے پھر اللہ اپنی نصرت اور تائید کو روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔